Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی ظلم بھی جہان والوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ تم سے پہلے بہترین امت کا ٹائٹل یہود کے پاس تھا، اس کے بعد نصارہ کے پاس تھا، اور پھر اب تمہیں بہترین امت بنایا گیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے یہود کے کرتوت بتائے، سورہ آل عمران میں نصارہ کی باتیں آ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں وہ سٹیٹس دیا گیا ہے، تمہیں وہ پوزیشن دی گئی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی روش پر چل کر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، فضیلت والی امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی طرف نکالا گیا ہے۔ اور یہ بہترین امت جو ہے یہ 3 کام کر رہی ہے، اسے 3 کام کرنے چاہیے جن کی بنیاد پر یہ بہترین امت کہلانے کے لائق ہوگی۔ نمبر 1، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو، روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ذرا نوٹ فرمائیں، قرآن مجید میں باقی ساری جگہوں پہ آپ کو پیٹرن یہی ملے گا۔ یہ پہلے بھی ہم یہ آیت پڑھ کے آئے ہیں، اب آگے بھی انشاءاللہ یہ آیات آئیں گی۔ آپ کو پیٹرن یہی ملے گا کہ پہلے ایمان ہے اور پھر عمل صالح ہے، پہلے ایمان ہے اور پھر اعمال ہے۔ لیکن اس آیت میں خاص طور پر آپ دیکھیے گا، کہا گیا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، تم انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو، تم انہیں برائی سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ 2 اعمال ہیں نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ان 2 اعمال کے بعد تیسرے نمبر پر کہا گیا تم ایمان بھی لاتے ہو اللہ پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور انہیں برائی سے روکو گے تو اس کا ایک لازمی آؤٹ کم یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں ایمان میں مزید پختگی عطا فرما دے گا۔ اللہ تمہیں ایمان میں پختگی عطا فرما دے گا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ایمان والے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان بھی ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے یہ اہل کتاب مگر صرف اذیت دے سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہارے سامنے پیٹ پھیر لیں گے، بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت کو تھوپ دیا گیا ہے جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں۔ الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ کی طرف سے کسی سہارے کے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی طرف سے کسی سہارے کے، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے ایک اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی کو تھوپ دیا گیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عزت والے ہیں، یہ اہل کتاب جن کو کہا جا رہا ہے ان کو ذلت ان پہ تھوپ دی گئی ہے، محتاجی تھوپ دی گئی ہے، مسکنت تھوپ دی گئی ہے۔ یہ آج تو ان کے اندر تو مسکنت والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی یہ عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، دنیا جہان کی دولت بھی اکٹھے کر رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی بھی کر ررہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان پہ ذلت اور مسکنت تھوپ دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ذرا اس پہ آئیں گے انشاءاللہ، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا، آگے اس عرض کرتا ہوں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ لیسوا سواء، نہیں ہے سب اہل کتاب برابر۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر بھی قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کی
گھڑیوں میں، وہم یسجدون اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الاخر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات اور ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، اولئک من الصالحین اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر تو جو کوئی بھی وہ نیکی کرے، فلن یکفروا تو ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے ان کے کچھ کام نہیں آنے والی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے، مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اس کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، مثال اس کی جو یعنی جو کفار ہیں وہ جو مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں نہیں بلکہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسے ہے، کمثل ریح جیسے ہوا ہو، فیہا سر اور اس میں سخت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم یہ اس قوم ایک قوم کی کھیتی پر جا پڑے، ظلموا انفسہم جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فاہلکتہ اور پھر اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، وما ظلمہم اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم دیکھو کسی کو اپنوں کے سوا رازدار نہ بنایا کرو، تمہاری دوستیاں اہل ایمان سے ہونی چاہیے، تمہارے رازدان اہل ایمان ہونے چاہیے، تمہاری صحبتیں اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لا یعلونکم خبالا وہ جو تمہارے مخالف ہیں، تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، ودوا ما عنتم وہ پسند کرتے ہیں وہ چیز جس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم ان کی دشمنی ان کے چہروں سے ظاہر ہو جاتی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر اور یہ تو جو چہروں میں تھوڑی بہت دشمنی آ رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، دلوں کے اندر یہ چھپا کے بیٹھے ہیں وہ تو بہت ہی بڑا ہے، جو بغض جو عناد جو نفرت انہیں اہل ایمان سے ان کے دلوں میں موجود ہے وہ بہت زیادہ ہے، تم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات واضح کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم اے مسلمانوں یہ تم لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تو غصے سے تم پر جو غصہ آ رہا ہوتا نا ان کو اس غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کچیچیاں چڑھتی ہیں انہیں، وٹ چڑھتا ہے انہیں، غصہ آتا ہے انہیں مسلمانوں پر۔ تمہارے ساتھ تو مسکرا کے ملتے ہیں، تمہارے ساتھ تو کانفرنسز میں بیٹھتے ہیں، تمہارے ساتھ تو سیمینار سے خطاب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے اندر کون سا بغض چھپا ہوا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے موتوا بغیظکم اپنے غیظ و غضب میں اپنے اس غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بڑا برا محسوس ہوتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان اللہ بما يعملون محیط بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر سے،
تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، آپ مومنوں کو جنگ پر بٹھا رہے تھے، مورچوں پر. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب دو گروہوں نے خیال کیا تم میں سے کہ ہمت ہار دیں. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. یہ غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے. غزوہ احد میں یعنی ہوا یہ کہ 1000 کا لشکر نکلا ہے مسلمانوں کا، اور راستے میں یہ جو منافقین تھے یہ خوف کا شکار ہو گئے، ڈر گئے کہ ہم شاید جو ہے وہ اس جنگ کو تو نہیں جیت پائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اور ان 1000 لوگوں میں سے 300 منافق تھے جو وہاں سے واپس بھاگ گئے، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی رہ گئی کم ہو کر 700. احد میں مشرکین کی تعداد 3000، اور مسلمانوں کا جو لشکر نکلا تھا وہ 1000 کا تھا، لیکن 1000 میں سے بھی 300 کم ہو گیا، اب رہ گیا 700. اب ان 700 کا مقابلہ ہے 3000 کے ساتھ. اللہ نے فرمایا یہ ڈر کے بھاگ گئے، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. کاش انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، کاش یہ اس پر یقین رکھتے. اور اس کا انہیں ایک پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے، ایک ماضی میں تجربہ بھی ہو چکا ہے. اور وہ تجربہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تو تمہاری مدد فرما چکا بدر میں بھی، جب تم بڑے کمزور تھے مسلمانوں. احد میں تو پھر کچھ نہ کچھ کیفیت ہے نا، بدر میں تو بالکل تم کمزوری کی حالت میں تھے. اور کیا کیفیت تھی آپ ذرا اندازہ لگائیے. 313 مسلمان اور مقابلے میں 1000 مشرک. 1000. وہ جو 1000 مشرک ہیں وہ تلواروں سے لیس، ہتھیاروں سے لیس، سواریاں ان کے پاس موجود ہیں. یہاں چند تلواریں ہیں صرف مسلمانوں کے پاس، ایک گھوڑا ہے صرف. بعض روایت میں کہا ہے 2 گھوڑے ہیں صرف پورے لشکر کے پاس، کچھ اونٹ ہیں، اور سواریاں بدل بدل کر جو ہے نا وہ سوار چل رہے ہیں، باقی سب پیدل. باریاں لگی نہیں ہیں. اس حالت میں نکلے. اور مدینہ سے باہر نکلتے وقت کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یعنی وہ جو 313 وہ یہ نا سمجھیں کہ سارے کو جنگجو قسم کے ٹریننگ لے کر نکلے تھے. ان میں معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بچے بھی تھے جو اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو رہے تھے کہ کاش ہمارا قد تھوڑا سا اونچا لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ساتھ لے جائے. ایسے لوگ بھی موجود تھے. مدینہ سے باہر نکل رہے ہیں تو کھجور کے درختوں کو اچھل اچھل کر ان کی چھال کو توڑ رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس جنگ کرنے کے لیے ہتھیار نہیں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے سامنے جو دشمن کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک زرہ پہنے ہوئے، آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، لوہے کے زرہ ہے جس پہ تلوار بھی اثر نہیں کر رہی. اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ کھجور کی چھال توڑ رہے ہیں کہ اس چھال کو تلوار بنا کر اس سے ان کا مقابلہ کریں گے. بادی نظر میں اگر کوئی دیکھتا تو انہیں بے وقوف کہتا یا نہ کہتا. جس زرہ پر لوہے کی تلوار اثر نہیں کر رہی اس کے اوپر وار کرنے کے لیے تم کھجور کی چھال لے رہے ہو. کیسے ہوگا یہ؟ کیسے ہوگا؟ ہر اعتبار سے کم، تعداد میں کم، اسباب میں کم، ہتھیار میں کم، سواریوں میں کم، ہر طرح سے کم. لیکن بس ان کے پاس ایک ہی شے تھی، وہ جو حفیظ جالندری نے لکھا ہے نا، اس کے اوپر پورا ایک حصہ شاہنامہ اسلام میں، کیا خوبصورت ہے. وقت نہیں ہے پورا آپ کو سنایا جا سکے، لیکن بہرحال پڑھنے کے لائق ہے. غزوہ بدر پر جو حفیظ جالندری لکھ گئے ہیں، نہ تیر پر، نہ خنجر پر، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو بس ایک کالی کملی والے پر. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، بس ایک ایمان کی دولت تھی. ایمان کی دولت، یہ بھروسہ تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی.
بس اس ایمان کی بنیاد میں نکل گئے تھے. تو فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی تھی اس بدر میں بھی, تم بہت کمزور تھے. فاتقوا اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. اذ تقول للمؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے, الن یکفیکم, کیا تمہیں کافی نہیں ہوگا, ان یمدکم ربکم, کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے, بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, 3000 نازل کردہ فرشتوں سے. مسلمانوں کی تعداد ہے 313 اور کفار کی تعداد ہے 1000, اور مدد کتنے فرشتوں کی آنے کا وعدہ ہو رہا ہے؟ 3000 فرشتے. بھلا کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا, اگر تم ڈٹے رہو اور تقوی اختیار کرو, ویاتوکم من فورہم ھذا, اور کفار اپنے اسی جوش میں تم پر آن پڑیں, یمددکم ربکم, تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا, بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, 5000 نشان لگانے والے فرشتوں سے. وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم, اور اسے نہیں بنایا یعنی فرشتوں کے اترنے کی خبر کو اللہ نے مگر تمہارے لیے خوشخبری, ولتطمئن قلوبکم بھی, تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ اطمینان میں آ جائیں. وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم, اور مدد تو ہوتی نہیں مگر صرف اللہ ہی کی طرف سے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا, تاکہ اللہ کاٹ دے ایک حصہ ان کا جنہوں نے کفر کیا, او یکبتہم, یا انہیں ذلیل کر دے, فینقلبوا خائبین, اور پھر وہ ناکام ہو کر وہاں سے لوٹ جائیں. لیس لک من الامر شیء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم, کہ اللہ چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے. او یعذبہم فانہم ظالمون, اور چاہے اللہ انہیں عذاب دے دے اس پر کہ وہ ظالم ہیں. اب اصل میں یہ اشارہ ہے جس واقعے کی طرف, وہ یہ تھا کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے, اور وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے اور خون بہنے لگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ خون آلود ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی چہرے سے خون کو صاف کر رہے ہیں. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا, کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم بالدم وہو یدعوہم الی اللہ, وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دے حالانکہ وہ نبی انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. بہت زبردست الفاظ. وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا حالانکہ وہ نبی نے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. اس پر یہ آیت اتری. دیکھیں بہت بڑا ظلم تھا, بہت بڑا ظلم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہونا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنا, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بلکہ ایسی روایات بھی آتی ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا علیہ السلام کہ انہیں کہا کہ تم جاؤ, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا کوئی قطرہ اگر احد میں زمین پہ گر گیا تو پھر اس زمین سے آئندہ کبھی کوئی شے اگ نہیں پائے گی. تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پہ تھاما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو, زمین پہ گرنے نہیں دی. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے باوجود ذرا آپ اللہ کی رحمت دیکھ لیں, کون لوگ جو نبی کو پتھر مار رہے ہیں, کون لوگ جو نبی کا خون بہا رہے ہیں, ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی, اور اللہ فرما رہے ہیں لیس لک من الامر شیء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. او یتوب علیہم, اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے. او یعذبہم, یا اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے. فانہم ظالمون, ہیں تو یہ ظالم ہی ہے لیکن یہ اختیار اللہ کا ہے. اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا, اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے دے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, نہ کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا ہوا. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للکافرین, اور بچو اس آگ سے
جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کے بخشش کی طرف۔ سود کدھر دوڑا رہا ہے؟ دنیا کی طرف۔ سود لیں گے، ایک فیکٹری سے 2 کر لیں گے، ایک پلازے سے 2 بنا لیں گے، ایک کوٹھی سے 2 کر لیں گے۔ یہ کیا؟ یہ سود لے کیوں رہے ہیں؟ دنیا میں بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، دنیا میں آگے نکلنے کے لیے، دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے، دنیا میں ایک دوسرے سے بہتر ہو جانے کے لیے۔ اور اللہ الٹرنیٹ دے رہے ہیں۔ الٹرنیٹ کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہیں چاہیے دنیا میں بھاگو نہیں، دنیا میں اپنی ضرورت کے مطابق چلو اور اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو، اس میں جلدی کرنے کی کوشش کرو، اس میں تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی کوشش کرو کہ تمہیں تمہارے رب کی مغفرت حاصل ہو جائے۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف بھاگو، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں تیار ہو رہی ہیں، جن کے لیے ڈیکوریشنز ہو رہی ہیں، جن کے لیے جنت میں نعمتوں کو سجایا جا رہا ہے، جن کے لیے جنت میں روز روز نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں؟ یہ کون ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ نہیں ہے جو اپنے پیسے سود میں انویسٹ کیا کرتے تھے۔ یہ جن کے لیے جنت کو رونقیں بخشی جا رہی ہیں اور جن کے استقبال کی جنت میں تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ اگر اللہ نے انہیں آسانی دی ہوئی ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور اگر یعنی کوئی تنگ دستی کا معاملہ ہے پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ہوتا یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ تھوڑا سا کوئی یعنی مشکل وقت آ جائے تو ہم کینچی پکڑ کر کٹ کہاں لگاتے ہیں؟ اپنی ضروریات پہ نہیں لگاتے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کم کر دیتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی اس دفعہ تو میں اللہ کے راستے میں کچھ نہیں خرچ پاؤں گا، اس دفعہ بڑی مشکل، بجٹ بڑا مشکل ہو رہا ہے، ہاتھ بڑا ٹائٹ ہوا ہے، لہٰذا وہ کٹ اللہ کے راستے میں لگتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی ضرورتوں پر کٹ لگاتے، اور اگر کہیں محسوس ہو رہا ہے کہ تنگ دستی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کے راستے میں اور زیادہ خرچ کرتے تاکہ تنگ دستی ختم ہو جائے۔ لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس۔ لہذا فرمایا یہ جنت ہم جن کے لیے ڈیکوریٹ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور چاہیے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کی بات کر بیٹھیں، جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا وہ ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، انہیں فوراً یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر یہ اپنے گناہوں سے کی مغفرت اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، جو پچھتا کر، جو شرمندگی سے، جو آنسو بہا کر، جو سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے سوا ہے کو معاف کرنے والا؟ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اڑتے نہیں ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہے، اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہ کو پرولونگ نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہوں۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے بخشش ان کے رب کی طرف سے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیسا خوبصورت ہے عمل کرنے والوں کا اجر، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.